حسن بھائی کیا یہ تو آپ دونوں کے لیے سوال ہے، حسن صاحب آپ کے لیے بھی، منیب صاحب آپ کے لیے بھی. سر یہ مانتے نہیں ہیں، مطلب اتنا بھٹی صاحب نے، آپ نے بھٹی صاحب کی ٹریل دیکھی ہے جو اینڈ پہ انہوں نے بتائی ہے، عوام نے کہہ دیا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا، وضاحت کر دی، مانتے نہیں ہیں. کیوں نہیں مانتے سر؟ یہ اس طرح تو پھر اگر نہ ماننے والی سلسلہ شروع ہو گیا یہ تو بڑا گندا پریسیڈنٹ شروع ہو جائے گا. بھٹی صاحب کو کہا کریں نا پنڈی کی طرف منہ کر کے کیا ایک منٹ حسن بھائی ایک منٹ، یہ سنیں بھٹی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں ایک منٹ، ان کی بات سنیں نے کیا کہا آپ کے لیے. اچھا ہاں سنائیں. بھٹی صاحب کو کہے نا کہ سارے مان گئے تو پنڈی کی طرف منہ کر کے کہے نا تسی کیوں نہیں مانتے. بھٹی صاحب اچھا بھائی جان آئندہ اس طرح کرنا کہ کیمرے نے اس طرف لگانا تاکہ میرا منہ اس طرف ہو. اب یہ ہے اس طرف کر کے مارگلہ کی طرف تو اچھا نہیں بس جو جملہ یقین کریں منصور بھائی یار، منصور بھائی آج بھٹی صاحب نے آگے لا یار ایک بات ہی کرنے والی یار. کیا کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب کے پی کے کی طرف منہ کر کے بول رہے ہیں. نہیں بھٹی صاحب اس وقت مرغلہ کی پہاڑیوں کی طرف منہ کر کے بات کر رہے ہیں. بھٹی صاحب کی رہائش کا پنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر ہے. حسن ایوب کیا فیض آباد پہ رہتے ہیں؟ اوہ کمال ہوگی، کیسا تسی پھڑے ہیں. جی میں ذرا حسن صاحب، بھٹی صاحب حسن صاحب جی بولے دیتے جملہ آپ کا بنتا ہے. ایک جملہ صرف. جی جملہ اس پہ بنتا ہے، اتنی عزت افزائی کے بعد منیب صاحب کی بات تو جملہ بنتا ہے میرا. اچھا اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ میں جب بھی منہ پنڈی کی طرف کرتا ہوں آگے حسن ایوب اور منیب کا منہ نظر آ جاتا ہے. گڈ. اچھا ایک جملہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی قانون سازیاں کر رہے ہیں، الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس 1-2، نیب ترمیمی آرڈیننس، پارلیمنٹ، یہ اسپیکروں کے خط، قسم خدا کی میں اور آپ دونوں بیٹھے ہوں گے، وقت بدلے گا، یہی روٹ کوئی اور حکومت لے گی، اور اس وقت میں منیب صاحب سے بھی پوچھوں گا اور حسن ایوب سے بھی پوچھوں گا آئین قانون اور حلف کی بات. حسن صاحب دیں جواب دیں سر، جواب دیں بھٹی صاحب کے آپ سوالوں کے جواب دیں. سر بھٹی صاحب آج دیکھیں میں دوسری مرتبہ پروگرام میں آ رہا ہوں، بھٹی صاحب کے جو ہے نا مجھے دل بڑے دکھے لگ رہے ہیں، لیکن بہرحال بھٹی صاحب جو ہے نا وہ باتیں جو بیان کرتے ہیں کچھ چیزیں ان کی سچی بھی ہیں، میں اس بات سے بالکل اتفاق کروں گا. بھٹی صاحب کی کچھ ساری باتیں جو ہیں ایسے نہیں ہیں کہ جن کو آپ جو ہے وہ اگنور کر دیں، لیکن کچھ باتیں بھٹی صاحب کے لیے مطلب بھائی ہیں ہمارے، کچھ باتیں شاید ان کی میموری میں اتنی زیادہ باتیں کرتے ہیں، کچھ باتیں شاید بھول جاتے ہیں یا سلپ ہو جاتی ہیں. اخلاقیات کی بات کر رہے تھے تو بندیال صاحب کا آرڈر تھا، کہہ رہے تھے کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس کا کورٹ کا آرڈر کدھر ہے آج تک؟ اس جو فیصلہ ہے پنجاب میں انتخابات کرانے کے حوالے سے آج تک آرڈر آف دا کورٹ نہیں ہے اس کا. معذرت کے ساتھ آرڈر آف دا کورٹ آج تک مجھے کوئی دکھا دے تو میں کل ہی آپ کے پروگرام میں یا منڈے کو آپ کا پروگرام آیا ہوگا، میں اس میں آ کر میں معافی مانگوں گا اپنے ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، پبلک اپالوجی کروں گا، اس کو کوئی آرڈر آف دا کورٹ نہیں ہے. دوسری بات جو بندیال صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ بھائی ان کے فیصلے مانتے نہیں عدالتوں کے فیصلے، تو بندیال صاحب تو دیکھیں اگر بھٹی صاحب اتنی ہائی مورل گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں تو اس دن جو ہے نا ہمارے ارشاد بھٹی صاحب نے کیوں نہیں اس بات پہ اعتراض کیا تھا کہ بندیال صاحب نے اپنی ساس کی آڈیو لیک ہو چکی تھی، اس کے باوجود آڈیو لیکس والا کیس جو ہے نا وہ بندیال صاحب سنتے رہے ہیں. تو دیکھیں ہماری جو سپریم کورٹ بھی جو کرتی رہی ہے، جو ان کا کردار رہا ہے، اس کے اوپر سوالات اٹھتے رہے ہیں اور آج تک تو اٹھ رہے ہیں. مستقبل میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوالات اٹھنے ختم ہو اور لوگوں کا مکمل. حسن بھائی مجھے ایک سوال کرنے کی اجازت دیجیے. حسن بھائی میں آپ سے بھی کروں گا اور منیب صاحب کے سامنے بھی یہی سوال رکھوں گا. دیکھیے پہلے تو میرے خیال میں بھٹی صاحب کا جو اعتراض ہے نا آپ دونوں سے، وہ اعتراض وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج ججز کا فیصلہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، آپ اس کی جو مرضی انٹرپریٹیشن کریں، آپ کریں، منیب صاحب کریں یا کوئی بھی کرے، آپ کی اپنی مرضی ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، ظاہری بات ہے، قانون کو فالو کرتے ہیں آپ لوگ. لیکن اینڈ آف دا ڈے اتھارٹی کو وہاں پہ قائم رکھنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی ججز کے بینچ کا فیصلہ ماننا تو پڑے گا. اب اگر ایک آج 8 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دے دیا، آپ کو بہت برا لگتا ہوگا، آپ اس میں نقائص ڈھونڈیے، جو مرضی کریں، لیکن دے تو دیا نا. اب لیکن اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا اور آپ اس کی بھی تعویل دیں کہ جی ایکچولی اس میں نا یہ والے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. اس پہ اعتراض ہے کہ کم از کم آپ اسے برا تو کہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. حسن صاحب سر بات یہ ہے کہ 185 کی اپیل میں 187 آپ استعمال کر رہے ہیں. آپ جو اپیلیں ہیں سنی اتحاد کونسل کی ان کو ڈسمس کر رہے ہیں. آپ لاہور جو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے امپیون آرڈر ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر رہے ہیں. آرٹیکل 51 میں آپ امینڈمنٹ کر رہے ہیں اپنے فیصلے کے ذریعے. دیکھیں یہ آپ کے پاس اختیار ہے ہی نہیں،
یہ کانسٹیٹیوشن اختیار سے پارلیمنٹ کو دیتا ہے. ایک دیکھیں میرے پاس ایک چیز کی حسن صاحب سپریم کورٹ کے 8 ججز اکٹھے غلط ہو گئے سر. 8 کے 8 جی وہ سب غلط ہیں جی. وہ سب غلط ہیں. ان کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے, ان کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے اس فیصلے کے اوپر. اگر پاکستان میں حقیقی طور پر آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہو تو ان ججز کی بشمول جو سینئر پیونل جج ہیں, I respect him a lot. I love that judge. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان بنائے, جسٹس منصور شاہ صاحب. بٹ ان کے اس فیصلے سے مجھے اختلاف ہے. مجھے نہیں پتا, اس پر ان کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے. مجھے نہیں اچھا پتا اگلی بات کہ میں بھٹی صاحب کی بات کا میں نے جواب دینا چاہ رہا ہوں. سر بھٹی صاحب نے کہا جی کہ ابھی جو قانون بن رہے ہیں یعنی الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی تو اس کا اطلاق ماضی سے ہو گیا, اب اس طرح ہو رہا ہے. تو بھٹی صاحب جو پاناما کے اوپر آپ نے جناب پوری قوم کو جگا دیا, جو لوگوں کو ضمیر سو رہے تھے وہ آپ نے جگائے تھے, تو پاناما کا اطلاق بھی تو ماضی سے ہو رہا تھا نا نیب آرڈیننس میں. وہ کون سا اس وقت کا معاملہ تھا؟ ٹھیک ہے, وہ پاناما جو ہے جو نیب آرڈیننس استعمال ہوا اس دن تو بھٹی صاحب جناب کبھی یہ نہیں کہا کہ ماضی سے اس کا اطلاق کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. آج بھٹی صاحب کو ماضی سے اطلاق چبھ رہا ہے تو اس ٹائم کیوں نہیں چبھے جب نواز شریف میں پوچھتا ہوں جی کیوں چبھ رہا ہے, میں پوچھتا ہوں آتی ہے اس لیے